ایک بلند تر صلوات کا سہارا دیں آپ حضرات۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جوانوں کا جنہوں نے رات بھر اس جلوس کی تیاری کی، بارشوں میں رہ کر بھیگ کر تیاری کی۔ خدا کی قسم یہ جوان، ہم کچھ نہیں دے سکتے ان جوانوں کو شہزادی عطا کریں گے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے زیادہ وقت نہیں لوں گا، 25 منٹ یا آدھا گھنٹہ 30 منٹ کے قریب مجھے اپنی بات کو تمام کر دینا ہے، مختصر سے فضائل اور مختصر سے مسائل۔ میرے عزیزوں، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے رسول، ان سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے یہ کہ میرے قرابت داروں سے مودت کریں۔ توجہ رکھیے گا، سوال کرنے والا سائل کہلاتا ہے، سوال کرنے والا سائل کہلاتا ہے۔ اگر انسان اس لفظ سائل پر غور کر لے تو عظمت اہل بیت سمجھ میں آ جائے کہ عجیب دروازہ ہے۔ سخاوت کے لیے ملک کو سائل بنایا گیا اور محبت کے لیے محمد کو سائل بنایا جاتا ہے۔ میرا محترم مجمع پر جاتے ہوئے چند منٹ کی زحمت دوں گا۔ یہ عبادت ہے، زحمت تو میں غلط کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ تو عبادت ہے اور عبادتوں میں زحمتیں نہیں ہوتی ہیں۔ توجہ رکھے گا میرے عزیزوں، یہاں جب کوئی شخص آ کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ شخص معمولی نہیں رہتا، وہ بڑا معتبر بن جاتا ہے۔ اگر کوئی مفضول آتا ہے تو افضل بن جاتا ہے، ادنا آتا ہے تو اعلیٰ بن جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، ان کے کمالات کو ہم نے تو کیا پہچانیں گے؟ جب قمر جیسا نہ پہچانا تو ہم کیا پہچانیں گے؟ توجہ رکھیے گا، ہم کیا پہچانیں گے؟ ان کے کتنے کمالات ہیں۔ جب جناب قمر دہلیز سجدہ پر آئے، میرا محترم مجمع، جب جناب قمر دہلیز سجدہ پر آئے اور آ کر پوچھا کون تھا دروازے پہ بیٹھا ہوا؟ اس گھر کی رہنے والی کنیز فضہ۔ توجہ توجہ، فضہ سے پوچھا فضہ یہ بتاؤ مولا کہاں ہے، علی کہاں ہے، میرا آقا کہاں ہے؟ تو ایک مرتبہ فضہ کا جواب سنیں گے؟ مولائیوں کا مجمع ہے، جگہ جگہ سے آئے ہوئے حضرات موجود ہیں۔ فضہ نے جواب دیا قمر مولا تو آسمان پہ گئے ہوئے ہیں، آسمان پہ گئے ہوئے ہیں۔ کیا کرنے گئے ہیں؟ کچھ کو روزی تقسیم کرنے گئے ہیں، کچھ فرشتوں کو ڈیوٹی پہ لگانے گئے ہیں، کچھ کو ڈیوٹی سے ہٹانے گئے ہیں، امور الہی سر انجام دینے گئے ہیں۔ بس ایک مرتبہ اندر کہتے فضہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہی ہوں؟ کہ ٹھیک ہے مولا سے ملاقات ہوگی تو پوچھوں کہ تمہارے گھر کی رہنے والی کنیز فضہ ایسے الفاظ بولنے لگ گئی۔ اب یہ جیسے چلنے لگے دیکھا کہ سامنے سامنے مولائے کائنات اپنے امامہ کے پیچ لگاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ قریب پہنچے، مولا آپ پر سلام۔ کہا قمر خیریت تو ہے؟ کہا مولا خیریت تو ہے، میں آپ کے دروازے پہ گیا تھا، فضہ سے ملاقات ہوئی، فضہ سے پوچھا مولا کہاں ہے، اینا علی کہاں ہے؟ توجہ رکھیے گا، فضہ نے جواب دیا وہ تو آسمان پہ گئے ہوئے ہیں، فرشتوں کو ڈیوٹی پہ لگانے کے لیے، کچھ کو روزی پہ لگانے کے لیے گئے ہیں، کچھ کو روزی تقسیم کرنے کے لیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ کوئی شک ہے؟ کہا مولا شک کی بات نہیں، میں تو آپ کو یہی دیکھ رہا ہوں، میں تو آپ کو یہی دیکھ رہا ہوں، اب یہاں سے آپ بیدار ہوئیے گا۔ بس اس کے بعد میرے مولا نے اپنا ہاتھ قمر کے آنکھوں پہ پھیرا کہ قمر ذرا آپ دیکھو اب کیا دکھتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اب جیسے قمر نے دیکھا عرش اول پر بھی علی، عرش دوم پر بھی علی، عرش سوم پر بھی علی، عرش چہارم پر بھی علی، جہاں جہاں قمر کی نظر آتی چلی گئی، ہر جگہ علی نظر آتا چلا گیا۔ یہ علی کی ذات ہے۔ سب مل کے بولے، سب مل کے بولیے گا۔ علی کا نام لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ علی کا نام ہر کوئی نہیں لے سکتا۔ جس کی ماں کی طہارت ثابت ہوتی ہے نا، جس کی ماں کی طہارت ثابت ہوتی ہے وہی علی کا نام لیتا ہے۔ جس کا
ہاتھ نہیں اٹھتا، اور جب ہاتھ اٹھ جاتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا. وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا. جانتے ہو اعتکاف کیسی عبادت بتائی ہے اللہ نے؟ اعتکاف کے بارے میں بتایا کہ جو 3 دن تک اپنی فیملی سے دور رہ کر، بیوی بچوں سے دور رہ کر، تنہائی میں بیٹھ کر، مسجد میں رہ کر، کونے میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے نا 3 دن تک، اس کو اللہ حج ابھی نہیں، ایسے نہیں. اگر ذاکر کا مطلب یہ ہوتا ہے تھوڑا سا سکوت ہو جائے پھر بیدار ہو جائیں، توجہ رکھیے گا. اس کے بعد کہا کہ حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. جو 3 دن تک اعتکاف میں بیٹھتا ہے، دیکھتا ہو کون سا بندہ خاموش بیٹھے گا. توجہ رکھیے گا. معصوم نے فرمایا ایک مرتبہ یعنی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. ایک مرتبہ شادی کہنا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے علی. اب سمجھ گئے نا، یہ علی ہر کسی کی دماغ میں آ سکتا ہے. توجہ رکھیے گا. جب ان کا وجود خانہ کعبہ کی دیوار کو برداشت نہ کر سکا تو ان کا نام کیسے برداشت ہوگا؟ جزاک اللہ. جیو سب مل کے بولے. سلامت رہیں، سلامت رہیں. جیو. عمل زبان سے نہیں ہونا چاہیے، دل سے ہونا چاہیے. زبان سے کہنا ہم علی کے شیعہ ہیں کافی نہیں ہوتا. دل سے مانو نا، دل سے مانو تو پتہ چلے گا کہ علی کیا ہے. توجہ رکھیے گا. علی کیا ہے؟ خالی زبان سے نعرہ لگانا. اس کے بعد اپنے مسائل. زبان سے نعرہ لگانا. ایک نعرہ ہمارے یہاں ہر جوان بڑا لگاتے ہیں، یہ شب بیداری. اکثر دیکھا گیا نعرے بہت لگتے ہیں، جلوسوں میں لگتے ہیں. لبیک یا حسین لگاتے ہیں نا، جواب دیجیے لگاتے ہیں نا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. جانتے اس کے معنی کیا ہے لبیک یا حسین کے؟ حسین راشد بھائی، کاش حسین مجھے بلائے میں حاضر ہو جاؤں. حسین مجھے بلائے حاضر ہو جاؤں. دیکھتا ہوں میرا مجمع کتنا بیدار ہے اور کتنا سکوت میں ہے. مولا آپ بلائے میں حاضر ہو جاؤں. ابھی ابو ذر بھائی آپ بھی 40 پہ ماشاءاللہ آج سفر آپ کا شروع ہو جائے گا، اور جو مومن جا رہے ہیں اللہ ان کی صحت و سلامتی کے ساتھ انہیں گھر آنا نصیب فرمائے، کیونکہ ہر کسی کے مقدر میں زیارت نہیں ہوتی. توجہ رکھیے گا. ہر کوئی نہ زیارت پہ جا سکتا ہے نہ انہیں کوئی بلا سکتا ہے. اس لیے جب تک ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا، اس کے بعد مولا اسے زیارت پہ بلاتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، اسے زیارت پہ بلاتے ہیں. ہم نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ایسے نہیں، خاموشی نہیں اچھی نہیں لگتی. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. کاش حسین آپ مجھے بلائیں. مولا آپ مجھے بلائیں، میں حاضر ہو جاؤں، حاضر ہو جاؤں. مجھے بلائیں، حاضر ہو جاؤں. کتنا خرچہ ہے؟ ویزا چاہیے، ٹکٹ چاہیے، 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ چاہیے. بزرگ بھائی ٹکٹ چاہیے، وقت چاہیے، ٹائم چاہیے، 1.5 لاکھ روپے کا خرچہ چاہیے. کہا مولا بلائے ہم حاضر ہو جائیں. جو چند قدم کے فاصلے سے، جو چند قدم کے فاصلے سے فرش اعظم پہ نہیں آ سکتا، وہ کربلا میں کیسے جائے گا؟ محمد بول محمد صلوات
قدم کے فاصلے سے جو اپنے گھروں سے نکل کر فرش اعظم پہ نہیں آ سکتا وہ 1.5 لاکھ روپے خرچ کر کے کربلا کیسے جا سکتا؟ کربلا جانے کے لیے دل چاہیے نا، دل چاہیے۔ پہلے فرش اعظم پہ بیٹھ کے ثبوت دو۔ امتحان کی گھڑی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، وہاں تو اختتام ہو جاتا ہے۔ عزیزوں، کربلا جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی تو حسین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ حسین بہت بڑی فضیلت کا نام ہے، چھوٹی فضیلت کا نام نہیں حسین۔ ہمارے مہمانان انجمن تشریف لائی ہوئی ہیں، میں بزرگ بھائی اور یہاں کی کمیٹی والوں کی طرف سے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رات بھر کے جاگے ہوئے تھکے ہوئے سفر کی مشقتیں دیکھ کر راتوں کو جا کر پھر یہاں شہزادی کو پرسہ پیش کرتے ہیں۔ مگر میں ان سے ایک بات کہوں آپ گاڑی میں آئے ہو، بیٹھ کے آئے ہو، کاش کھڑے ہو کے تھے۔ کتنا گھنٹہ کھڑا رہ سکتے ہو آپ؟ 5 گھنٹے، 1 دن، 24 گھنٹے؟ اور اگر ان مردوں میں سے کوئی ہماری ماں بہن کھڑی رہے کتنا وقت کھڑی رہے گی، اور اس پر بھی اتنی بڑی ظلم اور مصیبت ہو کہ پردہ بھی نہ ہو اور تماشائی دیکھنے والے ہو۔ زندان شام جب بھی شام کا وقت آتا تھا شہزادی سکینہ فرماتی تھی پھوپھی اماں پھوپھی اماں پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میری شہزادی فرماتی تھی اے میری لاڈلی، اے میری معصومہ، میری مظلومہ، میری بچی، میری یتیمہ، یہ پرندے اپنی اپنی گھروں کو جا رہے ہیں۔ شہزادی تڑپ کے پوچھتی تھی پھوپھی اماں ہمارا گھر جانا کب نصیب ہوگا؟ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سید الشہداء کے۔ ایسے نہیں رویا کرتے، ایسے نہیں رویا کرتے۔ اگر کسی ضعیفہ کا جوان بیٹا مر جاتا ہے ایسے نہیں روتی، اپنے بالوں کا خیال بھی نہیں آتا۔ جوان بیٹا ہے، پردے کا خیال نہیں ہوتا، پتہ نہیں میری کس ماں بہن کے قریب میں وہ بچی 4 سالہ سکینہ بیٹھی ہو، سروں کو پیٹ کے روئی ہے، سروں کو پیٹ کے روئی۔ بڑی غموں کی راتیں ہیں، بڑی غموں کے دن ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، یہ بچی اپنے بابا کو بڑا یاد کرتی تھی، اتنا یاد کرتی تھی جب تک بابا کا سینہ نہ ملے بچی کو نیند نہیں آتی تھی۔ بابا کے سینے پر سونے والی خواب پہ سو جاتی۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، سلامت رکھے، خدا کوئی غم نہ دے، خدا کوئی غم نہ دے۔ سوائے غم حسین سید الشہداء کے مسلسل مجالس ہو رہی ہے، مسلسل ذکر حال محمد ہو رہا ہے، مسلسل سکینہ کا رونا پڑ رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس عزاداران مظلوم کربلا، میرے مظلوم حسین فرماتے ہیں جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں اپنی بچی کو اپنے سینے پہ سلاتا تھا، اپنی بچی کو سینے پر سلا کے اس بچی کو نیند آتی تھی۔
جانتے ہو آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 4 سال کے بھی ہوں گے، 3 سال کے بھی ہوں گے، 2 سال کے بھی ہوں گے. اکثر ماں اور باپ ان بچوں کو کہانی سناتے ہیں، کہانی، اور سینے پہ لٹاتے. تو بچی بڑی پیاری ہوتی ہے نا، یہ بچی بڑی معصوم ہوتی ہے، بڑی بھولی ہوتی ہے بچیاں. حضرت آران مظلوم کربلا، یہ حسین غریب کی جو بچی تھی نا، سکینہ، سینے پہ سلاتے تھے، لٹاتے تھے، کہانی سناتے تھے. حضرت آران مظلوم کربلا جناب سکینہ نے فرمایا، پھپھی اماں جب میرے بابا مجھے سینے پر سلاتے تھے، ایک نبی کی کہانی سناتے تھے، ایک نبی صالح کی کہانی سنائی. اے میری بچی، ایک نبی صالح گزرے، ان کی ایک اونٹنی تھی، جب امت نے اونٹنی کو قتل کر دیا، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بچہ پہاڑی پہ گیا، خدا کی بارگاہ میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار، جس نے میری ماں کا قتل کیا، اللہ اس امت پہ عذاب نازل کر دے. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سید الشہداء کے. اللہ نے اس بچے کی بد دعا کو قبول کیا، اس امت پر عذاب نازل کیا. جانتے بچی نے کیا کہا؟ اے میری پھپھی اماں، میں بھی تو چھوٹی سی بچی، میرے بابا کو بھی تو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا گیا. پھپھی اماں مجھے ایک بات بتائیے کہ میرا مقام زیادہ تھا یا اس اونٹنے کے بچے کا مقام زیادہ تھا؟ میری بچی، تیرا مقام زیادہ ہے، تیرا مقام زیادہ ہے. جب یہ قافلہ شام کے بازار سے گزر رہا تھا نا، تو ایک خاتون نے صدقے کی کھجوریں پھینکی بچی کے اوپر. کہا بچی، تیرے چہرے پہ بڑا نور ہے، تو بڑی معصومہ بچی لگتی ہے، ہمارے حق میں ہمارے لیے دعا کرنا. بس ایک مرتبہ بچی نے کہا، تمہیں معلوم ہے سادات آل محمد پر صدقہ حرام ہے؟ بس دوڑ کر گئی اور نظر کی کھجوریں لے کر آئی. کہا ٹھیک ہے، بتا کون کون سی دعائیں؟ 3 دعائیں ہیں. پہلی دعا تو یہ ہے کہ میرا وارث، میرا شوہر تجارت کے لیے گیا ہوا ہے، خیریت سے واپس آ جائے. پھر دوسری دعا بتائی، پھر تیسری دعا یہ بتائی کہ تیسری دعا یہ ہے کہ جیسے تو یتیم ہوئی نا، جیسے تو یتیم ہوئی، میرے بچے اللہ یتیم نہ کرے. سروں کو پیٹ کر آئیے، میرے بچے یتیم نہ کرے. بس ہاتھوں کو اٹھایا، پھپھی اماں میں دعا کرتی ہوں، آپ آمین کہنا. بڑی آسانی سے مسائل پڑھوں گا، آسانی سے مسائل پڑھوں گا. میں بھی کئی روز کا جاگا ہوا ہوں، کئی شبیں ہو گئی مسلسل تقریریں کرتے کرتے، مگر میں یہ نہیں چاہتا، میں یہ نہیں کہوں گا میں تھک گیا. میری شہزادی کتنی تھکی ہوگی. میری معصومہ بچی نے فرمایا، پھپھی اماں میں بھی بد دعا کروں گی، جنہوں نے ہمیں کوڑے مارے، تازیانے مارے. پھپھی اماں، بس ایک مرتبہ میری بی بی زینب نے فرمایا، میری معصومہ، میری یتیمہ، بد دعا کرنے سے پہلے اپنے بابا کے سر کی طرف دیکھ لینا. تیرے بابا نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے. اپنے بھائی سید سجاد سے یہ بچی پوچھتی ہے،
بھائی سید سجاد ہمارا وطن جانا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو جیسے ہی بھائی نے جملہ سنا خاموش ہو گئے۔ ایک مرتبہ بی بی سکینہ فرمانے لگی بھائی اب نہیں پوچھوں گی وطن جانا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، مگر ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ عزادار پیرانی خطیب نے بیان کیا یہ بچی بار بار اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھتی تھی۔ سننا چاہتے ہو؟ یہ بار بار بچی اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھنا چاہتی تھی۔ ایرانی خطیب نے کہا اس بچی کو ڈر تھا کوئی ظالم پھر نہ آ جائے، بچی کے کان کو زخمی نہ کر دے۔ جزاکم اللہ۔ بچے تو حالتوں سے ڈرتے ہیں، یہ تو واقعہ سے ڈرتے ہیں، یہ واقعہ کو سوچ کے ڈرتے ہیں۔ بچی بار بار کیوں ہاتھ رکھ رہی تھی؟ کہیں کوئی ظالم نہ جائے اور پھر میرا کان زخمی نہ کر دے۔ جانتے ہو جب شام غریب آئی اور خیموں میں آگ لگائی گئی نا، یہ 4 سال کی بچی جب خیمے سے نکل کر گئی تو ملعون کہتا ہے میں اس بچی کے قریب گیا، میں نے دیکھا کہ اس بچی کے کانوں میں بڑے قیمتی بندے تھے جس کے بابا نے پہنائے تھے۔ میں نے سوچا اس بندے کو اتارا جائے، میں نے دیکھا کہ اس بچی کے بندوں میں بڑی گرہ لگی ہوئی تھی، اس کے بابا نے بڑی حسرت سے بندوں کو پہنایا تھا۔ جملہ سنیے گا، بندوں کو پہنایا تھا۔ اب اس کے بعد جیسے میں اتارنے لگا بندے نہیں اترتے، پھر دیکھا کچھ ملعون لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ یہ بچی کو بندوں کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جب مجھ سے بندے اتارے نہیں گئے، میں نے کانوں کی طرف ہاتھ بڑھایا، کانوں کو پکڑا، کان چیرتے ہوئے جملہ کہہ دوں، میری ماں بہنوں کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بندے اتارے نہیں تھے، بندے کھینچے گئے تھے، چھینے گئے تھے۔ بس ایک مرتبہ جب بچی کے کان زخمی ہو گئے، بچی نے ہاتھ کانوں پہ رکھا، منہ کے بل زمین پہ گری، نہر فرات کا رخ کیا، چچا آپ کی بھتیجی۔ بس آخری جملے، آخری مسئلہ، روتے ہوئے اٹھ گیا، پرسہ دیجئے گا بیٹی کو، پرسہ دیجئے گا، رو چکے ہیں، کہاں تک روئیں گے؟ یہ رونا ہمارا کام نہیں ہے، یہ رونا تو سید سجاد کا مسلسل کام ہے، یہ رونا تو زینب کا کام ہے۔ عزیزدارو، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ اور مسائل پڑھ سکوں۔ بچی نے سوال کیا، بس آخری جملے ہیں اور 2-3 منٹ۔ بچی کہتی ہے بھیا جب کوئی پیاسا ہوتا ہے، پیاسوں پہ پیاس کا اثر کیسا ہوتا ہے؟ جب کوئی پیاس کسی کو لگتی ہے تو کہا کہ ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں جب زیادہ کسی کو پیاس لگتی ہے۔ اچھا اگر اس سے زیادہ کسی کو پیاس لگے؟ کہا اس کی چہرہ سوکھ جاتا ہے، پھر اس سے زیادہ اس کا جسم سوکھ جاتا ہے۔ بھیا اگر اس سے زیادہ کسی کو پیاس لگے تو کہا اگر اس سے زیادہ پہر کسی کو پیاس لگتی ہے نا تو گوشت اور ہڈیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ سڑوں کو پیٹ کے روئیے، گوشت اور ہڈیاں الگ الگ ہو جاتی ہیں۔ بھیا اگر اس سے زیادہ کسی کو پیاس لگتی ہے تو کہا اس کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ تو جناب سکینہ نے سنا، ہاتھ کو اٹھایا، بھیا میرے ہاتھ کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو گئی۔ اگر اس سے زیادہ کسی کو بھیا پیاس لگتی ہے تو کہا
اگر اس سے زیادہ کوئی پیاس لگتی ہے نا تو پیاس ہڈیوں میں اتر جاتی ہے، ہڈیوں میں اتر جاتی ہے۔ ایک جملہ سنیے، بڑا قیمتی جملہ، بس یہی ختم کر دوں گا۔ ایک مرتبہ جملہ کہا، میرے بھیا سید سجاد، جب میں دنیا سے چلی جاؤں نا، جب میں دنیا سے چلی جاؤں، مجھے غسل دینا، مجھے کفن پہنانا، بھیا جب میری قبر کھودنا ایسی جگہ پہ کھودنا جہاں کی زمین نرم ہو۔ آپ کی بہن بڑی پیاری